السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم عاشوراء کا روزہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا ہے، جو کہ حدیث کا نمبر ہے 2755 اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یعنی رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے تو وہ محرم کے مہینے کی ہے، جو کہ آج کل ہماری زندگیوں میں یہ محرم کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اور بالخصوص اس محرم کے مہینے میں یوم عاشوراء کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا، اس کی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، جس کا حوالہ صحیح مسلم کے اندر ہی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 2746۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ عاشوراء کے دن کا روزہ میں اللہ سے گمان کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک سال پہلے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آئے تو آپ نے روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس عاشوراء کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں ساتھ یوم التاسع 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں یہ 9 تاریخ 9 محرم کا دن اور 10 محرم کا دن ملا ہی نہیں۔ ان احادیث کو جمع کیا جائے تو ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں، یہی ہماری شریعت کا حکم بھی ہے۔ کچھ لوگ یہودیوں کی مخالفت کے اندر یہ بات تو کہتے ہیں کہ جس طرح 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، اگر کوئی شخص 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کا ملا لے۔ 10 کے ساتھ 11 کے ملانے کی بھی روایات ملتی ہیں، لیکن وہ روایات تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ 9 محرم کا روزہ رکھا جائے اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص 9 کا نہیں رکھ سکتا تو 10 کا رکھ لے، تب بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی حرج بھی اس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس بات کے اوپر عمل کرتے تھے اور اہل بیت کے افراد بھی اسی کے اوپر عمل کرتے تھے، اور بالخصوص سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس سنت کے اوپر عمل کرتے تھے۔ اور یہ قوی گمان ہے کہ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، آپ کے اہل بیت سے ہوں، اور وہ 10 محرم کا روزہ نہ رکھتے ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ قوی گمان ہے کہ آپ جب 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تو آپ روزے کی حالت میں ہی تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔